بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر میں صبیحہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے میئرمنٹ آف ایٹیٹیوڈز، یعنی رویوں کی پیمائش۔ اب جو ہے رویوں کی پیمائش سماجی نفسیات کا ایک اہم موضوع ہے۔ بہت زیادہ سٹڈیز اس پر ہو چکی ہیں۔ اصل میں جب ہم کسی کے رویے کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ پیمائش اصل میں سوشلائزیشن کی ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں کے طریقے جو ہیں سوشلائزیشن میں جب ہم پیمائش کریں یا رویوں کی پیمائش کریں تو وہ دونوں مشابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ میں اب آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ پہلا ہے سبجیکٹیو میتھڈ۔ سبجیکٹیو میتھڈ کو کہیں گے باطنی طریقے، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹیو میتھڈز باطنی طریقے، یعنی وہ طریقے جو کہ آپ کے اپنے پرسنل جو ہیں مشاہدات ہیں، جو آپ کے جو ہے آبزرویشن، پرسنل آبزرویشن کی بنا پر رویوں کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ باطنی طریقے کہلاتے ہیں۔ ان طریقوں میں جو تجربہ کنندہ ہے یا محقق جو ہے اس کا علم، اس کی انسائٹ اور اس کے ایکسپیرینسز بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ باطنی طریقے میں دو طرح سے رویوں کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ وہ کون سے دو طریقے ہیں اب یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا ہم نے میجر جو طریقہ ہے رویوں کی پیمائش کا باطنی طریقے ہو گئے سبجیکٹیو میتھڈز، اور اس کے بعد ہیں اس کے آگے دو سب ٹائپس ہیں۔ پہلی ہے انٹرویو، دوسری ہے پروجیکٹیو ٹیکنیکس۔ اب انٹرویو کو میں بیان کرنے لگی ہوں۔ یہ ایک اہم قسم کا باطنی طریقہ ہے جس میں محقق کیا کرتا ہے کہ اپنی علم، بصیرت اور تجربات کی بنا پر فرد کی شخصیت اور رویے کے بارے میں پہلے تو معلومات اکٹھی کرتا ہے، پھر انٹرویو میں فرد سے براہ راست اور بالمشافہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور تجزیہ کرتے وقت اس کے جوابات کے ساتھ ساتھ غیر لفظی ابلاغ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ یعنی غیر لفظی ابلاغ ایک تو وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وربل، جس میں فرد بول کے بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو ایسے فیل کر رہا ہوں، اس چیز کو ایسے۔ ایک ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن کہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، بولتے وقت وہ کس ٹون میں بات کر رہا ہے، اور یہ کہ اس کے جو ہے فیشل ایکسپریشنز کیا ہیں، باڈی لینگویج اس کی کیا ہے۔ یہ چیز بھی جو ہے غیر لفظی، اس کو کہیں گے نان وربل کمیونیکیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر کسی کو اگنور کرنا چاہتا ہے، اسے نہیں بولنا چاہتا، تو بولے بغیر وہ اپنے فزیکل پوسچر سے اس کو اپنی باڈی لینگویج سے بتا دے گا کہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا، یا چہرے کے تاثرات کے ذریعے وہ اپنی ایک جو ہے اس طرح کی اس کو دے دیتا ہے ایک انسٹرکشنز کہ میں چہرے کے تاثرات کے ذریعے کہ میں بولنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے انٹرویو میں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن دونوں ہی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں، دو ٹائپ ہیں، ایک ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو اور دوسرا ہے انسٹرکچرڈ انٹرویو۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ساختی انٹرویو، یعنی اس میں پہلے سے ہی سوالات لکھ لیے جاتے ہیں کہ میں نے کون کون سا سوال پوچھنا ہے، اور باری باری ترتیب سے وہ لکھ لیے جاتے ہیں، اور فرد جو ہے وہ پوری طرح سے انالیسس کر لیتا ہے اس بندے کا جس سے وہ پوچھنا چاہتا ہے، جس کے رویے کی پیمائش کرنی ہو یا جس کی پرسنالٹی کا پتہ چلانا ہو۔ لیکن انسٹرکچرڈ انٹرویو میں ضرورت سوالات پہلے نہیں لکھے جاتے، ٹاپکس لکھ لیے جاتے ہیں، اور پھر بات سے بات نکال کر آگے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے سے طے نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا سوال پہلے کرنا ہے۔ جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جس کے رویے کی پیمائش کی جا رہی ہے، اس سے مختلف ٹاپکس پہ آگے سے آگے اس کے جوابات کے مد نظر رکھتے ہوئے آگے سے آگے نئے نئے موضوعات پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں ضرورت اور موقع محل کے مطابق۔ اب جو ہے دوسری ہماری ہے پروجیکٹیو ٹیکنیکس جو ہے۔ پروجیکٹیو ٹیکنیکس کیا ہے کہ تذلیلی طریقے فرد کی لاشعوری خواہشات اور جو ہیں لاشعوری تخیلات، اس کے توقعات، رویوں اور رجحانات کے متعلق اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس میں فرد کی شخصیت کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے، فرد کی دلچسپیاں، رویے، مزاج، مسائل الجھنے، خواہشات، توقعات اور رجحانات کا اندازہ انہی طریقوں کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ ان طریقوں میں معمول کو سادہ، مبہم، ادھورے بیانات، تصاویر یا الفاظ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرد کا ان مہیجات پر رد عمل اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ان طریقوں میں کوئی بھی جواب درست یا غلط نہیں ہوتا، بلکہ فرد کے ہر جواب کو ہی درست سمجھا جاتا ہے اور اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں تذلیلی طریقے کی مختلف قسم کی آگے ٹائپس ہیں، وہ آپ لوگوں نے اس کے نام بتا دینے ہیں۔ پہلی ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، جس کو لفظی تلازم کی آزمائش کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ بتایا جاتا ہے، پھر اس کے فوری اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں پہلا لفظ آیا وہ یہ لفظ سن کے تو وہ اس کا جو ہے وہ جواب دے دے۔ پھر ہے روٹرز انکمپلیٹ سینٹنس بلینک،
روٹس کی نامکمل فقرات کی آزمائش، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ انکمپلیٹ سینٹنسز ہوتے ہیں، اور جو ہے محقق جو ہے وہ معمول سے کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرے ان سینٹنس کو، جیسے ہمارا اسکول ڈیش آگے، یا کوئی بھی اس طرح سے جو ہے ہمارے ملک میں ڈیش، اس طرح سے وہ کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب اس کے کمپلیٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا رویہ رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں، پازیٹیو، نیگیٹیو، یا کس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ہے داستانی ادراک کی آزمائش، تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ۔ بچے آپ لوگوں کا یہ پریکٹیکل بھی ہے بی اے میں، اور جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک داستانی ادراک کی آزمائش یا تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ جو ہے وہ ہنری اے مرے نے بنایا تھا، اور اس میں تصاویر کو دکھا کر کہانی لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ اس تصویر سے متعلق جو دھندلی، جو تھوڑی غیر واضح ہوتی ہیں، لیکن جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس میں کیا نظر آتا ہے۔ وہ جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ زندگی کے جو میٹرز، جن کی جو زندگی کے جو اسپیکٹس ہیں، مختلف قسم کے جو ایشوز ہیں، اس کے بارے میں فرد اصل میں وہ اپنی وہ کہانی میں اپنی ہی سوچ کو، اپنی ہی پسند ناپسند اور رویے کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے؟ اس کے بعد ہے رشاق کی آزمائش، جو ہے رشاق انک بلوٹ ٹیسٹ جو ہے، اس میں بھی مختلف دھبے دکھائے جاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، ان دھبوں کو دیکھ کے یہ کیا شبیہ بنی ہوئی ہے، آپ کو اس شبیہ کو آپ کس چیز سے کوریلیٹ کرتے ہو۔ تو وہ جس چیز سے کرے، وہ جس کو جو چیز نظر آئے، وہ پھر ہم اس کو انالیسس کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے مکان، گھر، فرد کی آزمائش، یعنی ہاؤس ٹری پرسن ٹیسٹ، کہ ایچ ٹی پی یعنی اس کو کہیں گے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کی تصویر بنائے، پھر ٹری کی بنائے، پھر پرسن کی بنائے، اس کی ڈرائنگ سے اس کی پرسنالٹی کو انالیسس کیا جاتا ہے۔ چلیں بچے، اب ہے ڈائریکٹ آبزرویشن، براہ راست مشاہدے کا طریقہ، رویوں کی پیمائش کے لیے معروضی اور غیر جانبدار طریقوں میں مشاہدہ کا طریقہ بہت زیادہ اہم ہے، سادہ بھی ہے یہ۔ اس طریقے میں فرد کا فطری ماحول میں ہم اس کے فطری ماحول میں کام کرنے کا جائزہ لے کر، یا اس کے فطری ماحول میں اس کو آبزرو کر کے فرد کے رجحانات اور رویوں کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ فرد کو اس طریقے میں کوئی ہدایات نہیں دی جاتی، بلکہ مختلف صورتحال میں اس کا براہ راست مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مشاہدے کے طریقوں کو معیاری بنانے کے لیے جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، سمعی و بصری جو معاونات ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر یہ ڈر ہو کہ براہ راست مشاہدے میں فرد کا کردار بدل جائے گا، یا جو ہے فرد اصلی رویے کو چھپا لے گا اور ایک جو ہے غیر حقیقی جو ہے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لے گا، تو پھر چھپ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بندے کو پتہ ہو نا کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں، تو پھر بڑا احتیاط سے وہ کام کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی نوٹ کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو پریزنٹ یہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری پرسنالٹی سے ایک اچھائی کا ہی پہلو نکلے، اصلی پرسنالٹی اس کی پھر کھل کے سامنے نہیں آتی۔ اس لیے اس چیز کو، اس نقص کو دور کرنے کے لیے، خامی کو دور کرنے کے لیے جو ہے محقق جو ہے وہ چھپ کر جو ہے اس کا مشاہدہ کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس طریقے میں ایک سے زائد محقق یا مشاہدہ کنندہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہے کنٹینٹ انالیسس۔ اس طریقہ کار میں فرد کے کردار کا براہ راست مطالعہ یا مشاہدہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کتابوں، رسائل، جرائد، اخبارات، فلموں اور ڈراموں کے مواد یا بنیادی خیال کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ دو طرح کا ہوتا ہے، عمومی بھی ہو سکتا ہے اور کسی خاص موضوع یا عنوان کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو سلیبس ہیں، ہماری جو نصابی کتابیں ہیں، اس میں جہاد کے بارے میں کیا مواد شامل ہیں، پرائمری، مڈل یا میٹرک تک کی تمام جو کتابیں ہیں ان کا ہم تفصیلی مطالعہ کر کے جہاد سے متعلق مواد کا تجزیہ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کس رنگ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا اس کا محض مقصد دفاع کرنا ہے، یا دشمن ملک پر حملہ کرنے کا محرک بھی اس میں شامل ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس کو یہ انالیسس کریں گے کہ اس کی یہ جو ٹاپک شامل کیا ہے اس میں کیا چیز پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے عمومی تجزیے میں تمام مواد کا، یہ جو دوسرا ہے، عمومی تجزیے میں تمام مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے مختلف عنوانات میں بانٹ لیا جاتا ہے، مطلب اس کے سب ٹاپکس بنا لیے جاتے ہیں۔ مثلا فلموں یا ڈراموں میں، ڈراموں کا عمومی تجزیہ کرنا ہو تو چند فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر ان کی کہانی، موضوع، تشدد، قانون کی بے بسی، ظالم کی حکمرانی، فحاشی کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اب مفاد کے تجزیے کے طریقے میں باقاعدہ شماریاتی طریقوں سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوشیومیٹری، معاشرہ پیمائی۔ اس طریقے میں گروہی اراکین کی آراء کی پیمائش کی جاتی ہے، یعنی جس گروہ کا فرد ممبر ہوتا ہے، ان ممبرز کی دیکھا جاتا ہے کہ کیا رائے ہے اس فرد کے بارے میں۔ اب گروہ میں تعامل، انٹریکشن کیا میں نے آگے بھی بتایا ہوا ہے کہ افراد کے آپس میں تعلقات۔ اب گروہ میں انٹریکشن کی جانچ کا یہ بہترین طریقہ معاشرہ پیمائی یا سوشیومیٹری ہے۔
اس کی مدد سے کسی بھی گروہ میں ارکان کی ایک دوسرے کے بارے میں رائے معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ گروہ کے کس رکن کو گروہ کے اندر انتہائی مقبولیت حاصل ہے اور کون غیر مقبول ہے، اور کون جو ہے جس کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ سارے گروہی ممبر پسند کرتے ہیں۔ اب ہے سوال نامہ اور سروے، کویسچنئر اینڈ سروے۔ سروے کے طریقے میں منتخب آبادی کی مختلف رائے معلوم کی جاتی ہے۔ کسی خاص مسئلے یا موضوع کے بارے میں افراد کی رائے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا حکومت اپنی پالیسیوں پر رائے لینے کے لیے مختلف ایجنسیوں سے سروے کرواتی ہے۔ سروے میں عموماً سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے۔ بچوں، آپ لوگوں کے سلیبس میں ایف اے میں بھی ہے اور بی اے میں بھی ہے، جو آپ لوگ سروے کرتے ہو وہ پتہ ہے نا سارا سروے کا طریقہ، کہ سوال نامہ تیار کر کے پھر وہ نمائندہ نمونے سے فل کروایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ ایک انالیسس کر کے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے پرسنٹیج معلوم کی جاتی ہے کہ کتنے فیصد لوگ اس چیز کے حق میں اور کتنے فیصد لوگ اس چیز کے مخالف ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہائپوتھسس بھی بنا لیا جاتا ہے کہ دو مفروضات کے بیچ میں جو ہے تعلق کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہی آپ لوگوں نے ایف اے میں یہ کیا ہوا ہے۔ اس پیمانے کی مدد سے مختلف موضوعات اور مسائل پر معیاری سوال نامے موجود ہیں جنہیں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے بیلس انٹریکشن اسکیل بہت زیادہ مشہور ہے، کافی اہم ہے۔ اس پیمانے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گروہ کے ارکان میں آپس کا جو انٹریکشن ہے، پھر ان کے جو گروپ ایڈجسٹمنٹ ہے اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ معلوم کیے جاتے ہیں۔ چلیں بچے، اب ہے کراس کلچر میتھڈ۔ اس طریقہ کار میں دو یا دو سے زیادہ اقوام اور جو ہیں نسلوں کے رویے اور ان کی ثقافتوں کا مطالعہ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ بہت کٹھن اور طویل ہوتا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے جامع معیاری نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب جو ہے تجرباتی طریقہ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ اس تجرباتی طریقے میں معیاری حالات کے تحت اسباب اور ان کے اثرات کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تجرباتی طریقے کا استعمال عموماً تجربہ گاہ میں ہی کیا جاتا ہے۔ اگر ضرورت و صورتحال کے مطابق تجربہ گاہ کے باہر بھی معیاری حالات قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے میدانی مطالعہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں لاسٹ چائلڈ ٹیکنیک جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو تجرباتی طریقے میں یہ پڑھایا ہوا ہے، وہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے ایٹیٹیوڈ ریٹنگ اسکیل۔ یہ پیمانے خاص طور پر رویوں کی پیمائش کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور رویوں کی پیمائش جو ہے، رویوں کے اسکیل سے مراد یعنی ایٹیٹیوڈ اسکیل سے مراد رویوں کی پیمائش کرنے کے وہ پیمانے ہیں جن کی وجہ سے کسی مثبت یا منفی رویے کی نوعیت اور اس کی شدت معلوم کر لی جاتی ہے۔ رویوں کے اسکیل مختلف بیانات، سوالات یا آئٹموں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے براہ راست طور پر لوگوں کے تاثرات اور رد عمل معلوم کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے پہلا بوگارڈس کا جو ہے سوشل ڈسٹنس کا اسکیل ہے، اس میں جو ہے مطلب یہ 1925 میں یہ بوگارڈس نے بنایا تھا، اور لوگوں کے مختلف اقوام کے درمیان باہمی رویے معلوم کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ 7 درجے تھے، اور فرد کو ان 7 بیانات میں سے کسی گروہ یا قوم کے لیے صرف ایک بیان کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ بیانات جو تھے 7 تھے، جیسے بحیثیت دوست قبول کرنا، بحیثیت پڑوسی قبول کرنا، اپنے ملک کے شہری کی حیثیت سے قبول کرنا، ملک بدل کرنا، بحیثیت ہم پیشہ، یہ سارے 7 جو تھے۔ اور اس پر جس پوائنٹ پہ جس کی رائے لینی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا، وہ جس پوائنٹ پہ دوسرے ملک کے لوگ کو رکھتا تھا تو ہمیں اس کے رویے کے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے گٹمین کا مجموعی اسکیل ہے۔ گٹمین نے 1950 میں متعارف کروایا تھا۔ اس میں سوالات دیے جاتے ہیں جس کے جوابات ہاں یا نہ میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مساوی پہ 3 اسٹون کا میتھڈ آف ایکول اپیئرنگ اسکیل 3 اسٹون کا جو ہے اس نے 1929 میں متعارف کروایا۔ اس کا مقصد جنگ، مذہب، سزائے موت اور اشتراکیت وغیرہ کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اور مختلف قسم کے بیانات تھے اور اس میں سے معمول کو ایک بیان کو چننا تھا۔ پھر لیکرٹ کا پیمانہ جو ہے، یہ پیمانہ لیکرٹ نے 1932 میں میتھڈ آف سمیٹڈ ریٹنگ، ٹھیک ہے، اس میں پیمانے کا مقصد تعین کرنے کے بعد مختلف بیانات مرتب کیے جاتے ہیں۔ فرض مثلا شدید پسند، متذبذب ناپسند، شدید ناپسند، کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں یہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں وہ اس کو کس پہ رکھتا ہے۔ پھر ہے سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل۔ سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل کا پیمانہ جو ہے وہ آسکرڈ نے جو ہے متعارف کروایا۔ اس کی مدد سے فرد کے مخفی احساسات، رائے وغیرہ معلوم ہوتی ہیں۔
معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ماخرین کا خیال ہے ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ لفظ کا لغوی مطلب ہوتا ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، اسے ظاہری معنی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی دراصل وہ مفہوم ہے جو فرد اس لفظ کے لیے رکھتا ہے، اسے مخفی معنی کہا جاتا ہے۔ استاد کا لغوی معنی یا ظاہری معنی سکھانے یا پڑھانے والا، لیکن مخفی معنی میں وہ احساسات تاثرات شامل ہو گئے جو فرد اپنے استاد کے لیے رکھتا ہے۔ اس پیمانے کی مدد سے کسی شے صورتحال سے متعلق مخفی معنی تلاش کر کے اس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اس سے فرد کی رائے کی قوت، شدت اور سرگرمی وغیرہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ چلیں بچے، ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے تعصب۔